باب نمبر 9 جامع مناقب فصل نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور قرابت داروں کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 613 صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تو بس ایک آدمی ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس کی طرف راغب کیا۔ پھر فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حدیث نمبر 614 سنن ترمذی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گے، پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ حدیث نمبر 615 سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث نمبر 616 صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اڑے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ حدیث نمبر 617 سنن ترمذی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت، پس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا تم اپنی جگہ رہو اور تم تو بہتر مقام پر فائز ہو۔ حدیث نمبر 618۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث نمبر 619۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالی اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ حدیث نمبر 620۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان یعنی میرے اہل بیت سے اللہ تعالی کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ حدیث نمبر 621۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ حدیث نمبر 622۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 623۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، پس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حدیث نمبر 624۔ امام دیلمی روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر عورت کی اولاد کا نسب
اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ میں ہی ان کا نسب اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حدیث نمبر 625۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کے صلب میں رکھی ہے۔ حدیث نمبر 626۔ بہقی میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔ حدیث نمبر 627۔ سنن ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 628۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، درآں حالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی ہوئی تھی، پس اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گرہ لگا دی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ حدیث نمبر 629۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے اور کہا، اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ حدیث نمبر 630۔ سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں، اور حضرت حسین علیہ السلام سینے سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں۔ حدیث نمبر 631۔ سنن ترمذی میں شعبہ سلمہ بن کہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل سے سنا کہ ابو سریحہ یا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما شعبہ کو راوی کے متعلق شک ہے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شعبہ نے اس حدیث کو میمون ابو عبداللہ سے، انہوں نے زید بن ارقم سے، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 632۔ سنن ترمذی میں حضرت جمع بن عمیر تمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عرض کیا گیا، مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟
فرمایا ان کے شوہر اور جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 633 سنن ترمذی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 634 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ باب نمبر 9 فصل نمبر 2 خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 635 صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ 2 مرتبہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پھر اسی طرح پوری حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 636 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ حدیث نمبر 637 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو، تمہارے شر پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ حدیث نمبر 638 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالی کی، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 639 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بہترین امت میرے زمانے کی ہے، پھر ان کے زمانے کے بعد کے لوگ، اور پھر ان کے زمانے کے بعد کے لوگ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 زمانوں کا۔ پھر تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی کہ وہ گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر یقین نہیں کیا جائے گا، وہ نظریں مانیں گے مگر ان کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔
حدیث نمبر 640 متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ حدیث نمبر 641 صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں میں موجود ہوں، اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ، اور اس کے بعد تیسرے زمانے کے لوگ۔ حدیث نمبر 642 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے دن ہمیں فرمایا، تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہو، اور ہم 1400 افراد تھے، اور اگر آج میں دیکھ سکتا تو تمہیں اس درخت کی جگہ دکھا دیتا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو چکے تھے۔ حدیث نمبر 643 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب بدر کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، بے شک تمہارے لیے جنت لازم ہو گئی ہے، یا فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 644 سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا، ہمارے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں قیام فرما تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، یعنی ان کی عزت و احترام کرو، اور ان لوگوں کی عزت و احترام کرو جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت میں فرمایا، میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 645 سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا۔ حدیث نمبر 646 سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں، سو آسمان والوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حدیث نمبر 647 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 648 صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ان کے آنے کی خوشی کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حدیث نمبر 649
سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے علاوہ اولین و آخرین میں سے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 650۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اتنے میں پہاڑ نے حرکت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 651۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا، وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مددگار بنا دیا۔ پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی، اور جسے برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے۔ حدیث نمبر 652۔ بہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے، اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قابل قبول نہیں۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں اسے تلاش کرو جو تم میں موجود ہو، اور اگر میری سنت سے بھی نہ ہو تو اس مسئلے کا حل میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پر ستارے جو کہ یکساں روشنی دیتے ہیں، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لوگے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ حدیث نمبر 653۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت نصیر بن زولوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہوا ان کا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 654۔ سنن ترمذی میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نہایت فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل خشیت الہی سے کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو الوداع کہنے والے شخص کے واعظ جیسا خطاب ہے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار، شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرے۔ تم لوگ اسے سنت کو دانتوں سے
मजबूती से पकड़ लेना। हदीस नंबर 655। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हक़ को उमर की ज़बान और दिल जारी कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब कभी लोगों को कोई मसला दरपेश हुआ और लोगों ने उसमें बात की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस मसले पर कुछ कहा, तो कुरान हकीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुवाफ़िक़ नाजिल हुआ। बाब नंबर 9, फ़स्ल नंबर 3, मनाक़िब इमाम महदी मुंतज़र अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस नंबर 656। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का उस वक्त खुशी से क्या हाल होगा जब तुम में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। हदीस नंबर 657। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मेरी उम्मत में से एक जमात क़याम हक़ के लिए कामयाब जंग क़यामत तक करती रहेगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन मुबारक कलिमात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज़ करेगा, तशरीफ़ लाएं, हमें नमाज पढ़ाएं। इसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इस वक्त मैं इमामत नहीं कराऊंगा, तुम एक दूसरे पर अमीर हो। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इमामत से इनकार फरमा देंगे उस फजीलत व बुजुर्गी की बिना पर जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता की है। हदीस नंबर 658। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत से एक शख्स खलीफा होगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक़ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत में है कि अगर दुनिया का एक ही दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उसी एक दिन को इतना दराज फरमा देगा कि वो शख्स यानी महदी अलैहिस्सलाम खलीफा हो जाए। हदीस नंबर 659। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म न होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। हदीस नंबर 660। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मुझसे यानी मेरी नस्ल से होंगे। उनका चेहरा खूब नूरानी, चमकदार और नाक सितवाओं बुलंद होगी। ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म व जोर से भरी होगी। मतलब ये है कि इमाम महदी की खिलाफत से पहले दुनिया में जुल्म व ज़्यादती की हुक्मरानी होगी और अदल इंसाफ का नामो निशान तक न होगा और वो 7 साल तक बादशाहत खिलाफत करेंगे। हदीस नंबर 661। सुनन इब्न माजा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम महदी मेरे अहले बैत से होंगे। अल्लाह ताला उन्हें एक ही रात में सालेह बना देगा, यानी अपनी तौफीक व हिदायत से एक ही शब में विलायत के उस बुलंद मकाम पर पहुंचा देगा जो उनके लिए मतलूब होगा। हदीस नंबर 662। सुनन अबू दाऊद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, महदी मेरी नस्ल और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होगा। हदीस नंबर 663। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू इसहाक़ रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे
امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور اس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہوگا اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے قصہ بیان فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حدیث نمبر 664۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 12 خلیفہ ہونے تک اسلام غالب رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمام خلفاء قریش سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 665۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر نہ جائے۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی خلیفہ مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 666۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ حدیث نمبر 667۔ المستدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی کی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد 313 افراد کی مثل بیعت کی جائے گی۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ باب نمبر 9، فصل نمبر 4، ائمہ فقہائے مجتہدین کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 668۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون حضرات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد نہ فرمایا تو میں نے 3 مرتبہ دریافت کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھ کر فرمایا، اگر ایمان ثریا یعنی آسمان دنیا کے سب سے اونچے مقام کے قریب بھی ہو تو ان فارسیوں میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی، راوی کو شک ہے، اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ حدیث نمبر 669۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا، یا فرمایا فارس والوں کی اولاد میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ حدیث نمبر 670۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص
اسے حاصل کر لیتا یا فارس والوں کی اولاد میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ حدیث نمبر 671۔ الطبرانی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دین سریہ کے ساتھ بھی معلق ہوا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے ضرور پا لے گا۔ حدیث نمبر 672۔ الطبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر علم سریہ کے ساتھ بھی معلق ہوا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے ضرور پا لیں گے۔ حدیث نمبر 673۔ طحاوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو ان قریب آنے والا ہے، وہ فلاح پا گیا جس نے اس سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے بنی فروخ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، یقیناً عربوں نے اس سے ترک تعلق کر لیا، اور اللہ کی قسم یقیناً تم میں سے ضرور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اگر علم سریہ پر بھی ہوا تو وہ اسے ضرور پا لیں گے۔ حدیث نمبر 674۔ بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی فروخ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی قسم یقیناً تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے اگر علم سریہ کے ساتھ بھی معلق ہوا تو وہ ضرور اسے پا لیں گے۔ حدیث نمبر 675۔ ابو نعیم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ موالی یعنی عجم، ذکر کے قریب ہو جاؤ، یقیناً عربوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور یقیناً اگر ایمان عرش کے ساتھ بھی معلق ہوا تب بھی تم میں سے ایک شخص اسے ضرور پا لے گا۔ حدیث نمبر 676۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگ طلب علم میں اونٹوں کی سینہ کوبی کریں گے، یعنی نہایت تیزی سے سفر کریں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب سے لوگ علم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، لیکن وہ عالم مدینے سے زیادہ صاحب علم کسی کو نہیں پائیں گے۔ حدیث نمبر 677۔ امام طیالسی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قریش کو گالی مت دو، بے شک اہل قریش کا عالم تمام دنیا کو علم کی روشنی سے بھر دے گا۔ باب نمبر 9، فصل نمبر 5، اولیاء اور صالحین کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر 678۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 679۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے
تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ حدیث نمبر 680۔ سنن نسائی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام ہیں نہ شہداء۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ حدیث نمبر 681۔ بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کی صفات بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ حدیث نمبر 682۔ امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالی یاد آ جائے۔ حدیث نمبر 683۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حدیث نمبر 684۔ الطبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 685۔ الطبرانی میں حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہو جائے، اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر
میرا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 686۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالی سے اعلان جنگ کیا۔ بے شک اللہ تعالی ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ موجود ہوں تو انہیں کسی بھی مجلس میں یا کام کے لیے بلایا نہیں جاتا، اور نہ ہی انہیں پہچانا جاتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریک فتنے سے بخیر و عافیت نکل جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 687۔ مسند ابو یعلا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تعالی کی یاد دلائے، اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ باب نمبر 9، فصل نمبر 6، صالحین کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے تیار کردہ تسکین چشم و جاں کا بیان۔ حدیث نمبر 688۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آتا ہے۔ چاہتے ہو تو پڑھو، سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ حدیث نمبر 689۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے، اے جنتیوں، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے حکم کے سامنے بار بار سر تسلیم خم کر کے دوہری سعادت چاہتے ہیں، اور ہر قسم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنی رضا و خوشنودی تمہیں دے دی، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 690۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعہ کے روز آئیں گے، شمالی جانب سے ہوا چلے گی اور ان کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی، جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھا ہوا دیکھ کر وہ کہیں گے، اللہ کی قسم، ہم سے دور جا کر تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے، اور یہ ان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔ حدیث نمبر 691۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا، تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں دوں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔
حدیث نمبر 692 سنن ترمذی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے، کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالی براہ راست گفتگو نہ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی، خوش آمدید، خوش آمدید، تم واپس آئے ہو تو تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا، آج ہماری مجلس ہمارے رب جبار سے ہوئی ہے، ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے۔ حدیث نمبر 693 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت کی بیرونی دیوار اس طرح بنائی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، پھر اس میں نہریں چلائیں اور درخت لگائے۔ جب فرشتوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو انہوں نے کہا، اے روحانیت اور ولایت کے بادشاہوں کی جائے قرار، تجھے مبارک ہو۔ حدیث نمبر 694 بازار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلی بات سنیں گے وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر میری اطاعت کی اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرا حکم مانا؟ تم مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید یعنی میرے لطف و کرم کی بے بہا بارشوں کا دن ہے۔ وہ تمام لوگ ایک بات پر اتفاق کریں گے کہ اے رب، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ فرمائے گا، اے جنتیو، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت میں نہ ٹھہراتا۔ تم مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید ہے۔ وہ بیک آواز کہیں گے، اے رب، ہمیں اپنا چہرہ انور دکھا، ہم تیرا دیدار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ پردے اٹھا دے گا اور ان کے سامنے ایک چیز جلوہ افروز ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ جلیں گے نہیں تو وہ اس کے نور کی وجہ سے جل بھی جائیں، اس کے بعد اس کا نور ان پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے نور سے ان کی بیویاں ان کے متعلق لا علم ہوں گی اور وہ ان کے متعلق لا علم ہوں گے۔ جب وہ گھر پہنچیں گے تو نور بڑھتا جائے گا اور پختہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی ان شکلوں کی طرف لوٹ آئیں گے جن میں وہ پہلے تھے۔ ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، تم جس شکل و صورت میں ہمارے ہاں سے گئے تھے اس کے علاوہ شکل و صورت میں واپس ہوئے۔ وہ کہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوا اور ہم نے اس کا دیدار کیا تو ہماری شکلیں تم سے مخفی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 7 روز میں انہیں اس سے 2 گنا دیدار نصیب ہوگا، اور یہی بات اللہ کے اس فرمان میں ہے، سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔